الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ نے جو موضوع پیش کیا ہے اسلام کا معاشی نظام، یہ اس دور کا بڑا حساس موضوع ہے، اس لیے کہ دنیا اس وقت دو چیزوں میں بڑی الجھی ہوئی ہے اور بڑی پریشان ہے، ایک امن و امان کے مسئلے میں اور دوسرا معیشت کے مسئلے میں۔ یہ دونوں مسئلے علاقائی نہیں ہیں، ملکی نہیں ہیں، انٹرنیشنل ہیں۔ عالمی قوتیں بھی اس میں پریشان ہیں اور علاقائی لوگ بھی اس میں پریشان ہیں۔ سارے اسباب و وسائل استعمال کرنے کے باوجود یہ دونوں مسئلے حل نہیں ہو رہے بلکہ مزید الجھتے چلے جا رہے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال بھی اسی طرح ہے کہ امن و امان قائم کرنے کے لیے لوگوں کی عزت، مال، جان محفوظ کرنے کے لیے فورسیں بنتی ہیں، ایک فورس ناکام ہوتی ہے اس پر دوسری بناتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتی اس پر اور بناتے ہیں، فورسوں پر فورسیں بنتی چلی جا رہی ہیں، لیکن یہ مسئلہ قابو میں نہیں آ رہا۔ قتل بڑھ رہے ہیں، چوری بڑھ رہی ہے، ڈاکے بڑھ رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ غریب ملکوں میں ہے، ایسا نہیں ہے، امیر ملکوں میں بھی ہے۔ یہ بد امنی اور یہ ڈاکے اور یہ فساد وہاں بھی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ معیشت کا ہے۔ معیشت اس وقت پوری دنیا میں اتنی خطرناک حد تک خراب ہو چکی ہے کہ اس وقت کے دانشور اس پر متفق ہو گئے ہیں کہ یہ زمین ان انسانوں کو روزی مہیا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس زمین میں اتنی استعداد اور صلاحیت نہیں ہے یہ موجودہ انسانوں کو روزی مہیا کر سکے۔ یہ منصوبہ بندی اسی لیے تو جاری کی گئی ہے کیونکہ انہوں نے زمین سے زیادہ آمدنی حاصل کرنے کے ذرائع استعمال کر لیے ہیں، مگر پھر بھی غربت ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ بندے کم کرو۔ منصوبہ بندی کا مطلب ہے بندے بڑھاؤ نہیں۔ یہ عجیب فلسفہ ہے کہ مہمان اگر زیادہ ہو جائیں تو ان کے لیے روٹی کا انتظام نہ کرو بلکہ کچھ مہمانوں کو بھگا دو، اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ بنیادی طور پر موجودہ انسانوں نے غلط سمجھ لیا ہے کہ روزی کا انتظام ہم کرتے ہیں، تو وہ اپنے اسباب وسائل استعمال کر کے بھی انتظام نہیں کر پا رہے۔ اسلام نے ہمیں جو فلسفہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ محنت تم کرو، روزی اللہ دے گا۔ اس میں جھگڑا ہی کوئی نہیں، فساد ہی کوئی نہیں، اشکال ہی کوئی نہیں۔ اب ہمارا دعویٰ ہے معاشی نظام سرمایہ دارانہ بھی ناکام ہے اور اشتراکی نظام، کمیونزم اور کیپٹلزم، سوشلزم، یہ سارے ناکام ہیں۔ کامیاب اگر کوئی معاشی نظام ہے تو اسلام کا ہے، یہ ایک ہمارا دعویٰ ہے۔ دعوے پر ایک تو دلائل ہوتے ہیں اور ایک مشاہدات ہوتے ہیں۔ دلائل کی دنیا میں تو بحث ہو سکتی ہے، ہم قرآن حدیث سے دلائل دیتے ہیں تو اس میں بحث بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس سے ہٹ کر مشاہدات کی زندگی میں جاتے ہیں تو اسلامی معاشی نظام اس وقت نافذ کیا گیا ہے دنیا میں جس وقت معاشی نظام اس سے بھی زیادہ برتر تھا۔ اس وقت معاشی نظام پوری دنیا کو پریشان کیے ہوئے ہے، اس سے زیادہ بدتر تھا۔ عین اس دور میں جب سپر طاقتیں اس معاملے میں پریشان تھیں اور پوری دنیا پریشان تھی معاشی طور پر۔ آپ زمانہ جاہلیت کے دور کا مطالعہ کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم فرمائی کیونکہ اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے اقتدار ضروری ہے، یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے، اقتدار ضروری ہے۔ تو اسلامی نظام قائم ہوا مدینے میں،
آپ نے مدینے کی سرزمین پر معاشی نظام اسلامی نافذ کیا۔ اس کے کیا جزیات ہیں، کیا اصول ہیں، یہ لمبی بات ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا۔ اسلامی نظام کا یہ حصہ اسلامی معیشت یہ مدینے میں نافذ ہوئی۔ ایسے اسلامی حکومت بڑھتی گئی، اسلامی معیشت بھی ساتھ ساتھ نافذ ہوتی گئی۔ جو زمانہ جاہلیت کے اصول تھے اڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ حجۃ الوداع میں آپ نے باقاعدہ اعلان کیا۔ حجۃ الوداع کا جو آپ کا خطبہ ہے اس میں بہت سارے آپ نے اعلانات فرمائے۔ اس میں معاشی نظام کا خاص طور پر جو اہم جز ہے سود کا ختم کرنا، وہ اس میں باقاعدہ اعلان ہوگا کہ آج کے بعد سود ختم، اور اونچ نیچ جو تھی اس میں وہ ختم کی۔ تو جیسے جیسے اسلامی نظام اسلامی حکومت بڑھتی چلی گئی، اسلامی معیشت بھی قائم ہوتی چلی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ دور میں، پھر صدیق اکبر کے 2.5 سالہ دور میں، پھر فاروق اعظم کے 10 سالہ دور میں، پھر عثمان غنی کے 12 سالہ دور میں، پھر حضرت علی کے 4.5 سالہ دور میں، حضرت حسن کے 6 مہینے کے دور میں، حضرت امیر معاویہ کے 19 سالہ دور حکومت میں آہستہ آہستہ اسلام وسعت پذیر ہوتا چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں 12 لاکھ مربع میل پر اسلامی نظام قائم کیا، اسلامی معیشت بھی نافذ کر دی۔ اس 12 لاکھ مربع میل میں امن بھی قائم ہو گیا اور معیشت بھی بہتر ہو گئی۔ پھر جیسے جیسے کام بڑھتا چلا گیا، امن بھی قائم ہوتا گیا اور معیشت بھی بہتر ہوتی چلی گئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اقتدار میں پوری دنیا میں آدھی دنیا پر اسلامی حکومت قائم تھی۔ جو اس وقت آباد تھی، 3 حصے تو پانی میں ہیں، ایک حصہ جو زمین کا آباد ہے اس کی آدھی زمین پر 65 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم تھی، اور اس پوری اسلامی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، کوئی ڈاکہ نہیں مارتا تھا، کوئی کسی سے زیادتی نہیں کرتا تھا، اس میں امن بھی قائم ہو گیا تھا اور معیشت بھی بہتر ہو گئی تھی۔ صوبوں کے جو گورنر تھے، دلائل سے لوگ کم مطمئن ہوتے ہیں، مشاہدات سے لوگ مطمئن ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مشاہدہ بتا رہا ہوں، ہم دنیا کے سامنے مشاہدہ پیش کرتے ہیں۔ یمن کے گورنر تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہر صوبے کا نظام مستقل تھا، نظام معیشت۔ اسی صوبے میں خراج اور زکوٰۃ جو اس وقت کا ٹیکس تھا وہ وصول کرتے تھے اور وہاں کے غریبوں پر خرچ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو فرمایا تھا کہ وہاں کے امیر لوگوں سے زکوٰۃ لو اور وہاں کے غریب لوگوں پر خرچ کرو۔ یہ نظام جب وہاں پر مستحکم ہوا تو حضرت عمر کے دور میں وہاں سے بچا ہوا مال، اس صوبے کی 1/4 آمدنی مرکز کو بھیجی گئی۔ مرکز کی طرف سے لازم نہیں تھا کہ 1/4 یا آدھا ہمارے پاس بھیجو، لازم نہیں تھا، انہوں نے 1/4 آمدنی کی مرکز کو بھیجی مدینے میں۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے صوبہ والے لوگ سب کی معیشت ٹھیک ہو گئی ہے اور یہ مال بچ گیا ہے، آپ نے کیوں بھیجا ہے؟ کیا سب کنواری عورتوں کی شادیاں ہو گئی ہیں؟ کیا سب لوگوں کے وظائف مکمل ہو گئے ہیں، تنخواہیں مکمل ہو گئی ہیں، جو اخراجات ضروری ہیں وہ سارے ادا ہو گئے ہیں؟ کیونکہ بیت المال یہ سارے کام کرتا تھا۔ انہوں نے کہا سب کچھ ادا کر دیا ہے ہم نے، یہ مال بچ گیا ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ مرکز میں استعمال کریں۔ میں ایک صوبے کی بات کر رہا ہوں جو بہت زیادہ امیر صوبہ نہیں ہے، زیادہ امیر صوبہ شام کا تھا۔ دوسرے سال انہوں نے 1/4 کی بجائے 1/3 آمدنی کا مال بھیجا مرکز میں۔ تیسرے سال انہوں نے آدھا مال بھیجا کہ یہ بچ گیا ہے، ہمارے صوبے میں ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کی صورتحال مختلف صوبوں میں تھی۔ آج تو صوبے چیخ رہے ہیں نا کہ مرکز ہمیں امداد نہیں دے رہا، ہم غریب ہیں۔ وہاں صوبے اپنی ضروریات پوری کر کے مرکز کو بچا ہوا مال بھیجتے تھے۔
تو اس پوری مملکت میں جو 65 لاکھ مربع میل تھی، ہمارا پاکستان تو اس کے مقابلے میں ایک ضلع بھی نہیں ہے جتنی وہ بڑی حکومت تھی۔ ایک ہی امیر المومنین خلیفہ تھا، اور سمندر کے پار بھی لوگ ان کی اصولوں کا احترام کرتے تھے اور اس پر چل رہے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی بھی پوری ہوئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کے پھریں گے لوگوں کے دروازوں پر، اور کوئی بندہ قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایک زکوٰۃ تو وہ ہے جو حکومت وصول کرتی ہے، لیکن کچھ زکوٰۃ وہ بھی ہوتی ہے جو لوگ اپنے طور پر دیتے ہیں۔ تو جو اپنے طور پر لوگ زکوٰۃ دیتے تھے وہ زکوٰۃ لے کے لوگوں کے دروازوں پر پھرتے تھے، اور کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری ضروریات پوری ہو گئی ہیں، ہم مستحق نہیں ہیں، کہیں اور لے جاؤ۔ یہ تھا اسلامی نظام معیشت، جس نے 100 سال تک 99 میں حکمران بنے عمر بن عبدالعزیز، 99 صدی میں، 99 پہلی صدی کے 99 ہجری میں 100 سال تک اسلامی نظام معیشت نے اس دنیا کو دکھا دیا کہ یہ دنیا کو کیا دے سکتا ہے۔ کوئی شخص اس وقت اس زمین پر جو اس حکومت میں تھا بھوکا نہیں تھا، مقروض نہیں تھا۔ کوئی لڑکی اس لیے نہیں بیٹھی تھی کہ اس کا باپ خرچہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم کسی قرآن پاک کی آیت کو پیش کریں، کسی حدیث کو پیش کریں تو لوگ کہتے ہیں ایسی باتیں ہیں۔ ہم 100 سال کی اسلامی معیشت کا نقشہ پیش کرتے ہیں پوری دنیا کے سامنے، اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی تھیوری نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک دنیا کا نقشہ ہے، اور یہ سال 2 سال کی بات بھی نہیں ہے، 100 سال کی بات ہے۔ 100 سال میں اسلامی حکومت کے تمام صوبوں میں اور تمام شہروں میں کوئی بھوکا نہیں تھا، کوئی غریب نہیں تھا۔ اتنی معیشت لوگوں کی مضبوط ہو گئی تھی۔ اس لیے ہم آج لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تم نے سرمایہ دارانہ نظام کا تجربہ بھی کر لیا، تم نے اس طرح کی نظام کا تجربہ بھی کر لیا، تم اپنے اس پورے تجرباتی دور میں ہمیں ایسے 10 سال دکھاؤ، 100 سال نہیں، 10 سال، جس میں آپ کی مملکت میں کوئی غریب نہ ہو، کوئی ضرورت مند نہ ہو، کوئی بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرے، کوئی بھوک کی وجہ سے ڈاکہ نہ مارے۔ ایسا کوئی ہمیں 10 سال نمونے میں دکھا دو، تو اس پورے عرصے میں آپ کو کوئی بندہ بھی 10 سال نہیں دکھا سکتا۔ تو ہم شیشہ دکھاتے ہیں ان کو، 100 سال کا شیشہ۔ ایک بات یہاں ہمارے اس میں مکالمے میں ساتھی پوچھ رہا تھا کہ اسلام بڑا پرانا مذہب ہے، جدید ہونا چاہیے، یہی کہہ رہے تھے نا؟ تو علامہ خالد محمود صاحب سے کسی نے کہا تھا کہ لوگ چاند پر پہنچ گئے ہیں، تم ابھی تک استنجے کے مسئلے بتاتے پھر رہے ہو۔ انہوں نے کہا جس دن لوگ پیشاب کرنا چھوڑ دیں گے ہم استنجے کے مسئلے بتانے چھوڑ دیں گے۔ جب سے یہ انسان پیدا ہوا ہے اس کی ضروریات بھی وہی ہیں، اس کے تقاضے بھی وہی ہیں، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، اس کی نفسانی خواہشات ہیں، اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے۔ تو پھر جدید کا کیا مطلب ہے؟ یہی ضروریات اس وقت بھی تھی، یہی آج بھی ہیں۔ تو اسلام نے اس وقت اگر ضروریات پوری کی ہیں تو آج بھی پوری کر سکتا ہے، لیکن اسلام کو تم لاؤ تو سے اپناؤ تو صحیح، اس کا تجربہ تو کرو۔ ہمارے اوپر روپ ڈالتے ہیں نا کہ جی آج کل کے جدید اعتراضات ہیں اور جدید سوال ہیں، علماء کو ان کے جواب دینے چاہیے اور اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جتنے اعتراضات اس دور کا جاہل کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کے تمام جہلاء یہی اعتراض کرتے تھے۔ اس کو انہوں نے انگریزی میں ڈال دیا، کسی نے سوشل میڈیا پر ڈال دیا، کسی نے کسی اور زبان میں ڈال دیا۔ تمام سوالوں کے جواب ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔
اور قرآن پاک کی آیات ان سب کے جوابات دے چکی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی جدید سوال نہیں ہے، کوئی جدید بات نہیں ہے۔ یہی آزادی، یہی فحاشی، یہی ساری چیزیں زمانہ جاہلیت میں تھی۔ اب زمانہ جاہلیت کا مطالعہ کریں اور یورپ کی اس وقت کی دنیا کا مطالعہ کریں، آپ کو ذرہ بھر فرق نہیں نظر آئے گا۔ اسلام نے اس دور کے، اس جہالت والے دور کے فتنوں کو ختم کر کے اس زمین پر امن قائم کیا، خوشحالی دی اور ایک اصلاحی معاشرہ قائم کیا۔ اسلام میں ہے جو کچھ آج جدت کے نام پر ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے، یہ جدت نہیں ہے، یہ ردت ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ تو اس زمانہ جاہلیت پر پہلے لات ماری ہے، اسلام نے اس کو لات ماری ہے، پھر اس کو نئے عنوان میں ہمارے سامنے لایا جاتا ہے، روپ ڈالا جاتا ہے کہ جدید سوالات ہیں، جدید اعتراضات ہیں۔ کوئی جدید بات نہیں ہے۔ یہ تو اجمالی طور پر میں نے آپ کو ایک بات کی ہے، باقی آپ اگر اسلامی معیشت کو پڑھیں گے تو آپ کو تفصیلی طور پر بھی یہ بات روز روشن کی طرف واضح ہوگی کہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں ہماری، ہم حقائق کی دنیا میں اتر کر بات کرتے ہیں، اور آج بھی وہ تمام معاشی حقائق موجود ہیں اگر ان کو اپنا لیا جائے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو علی گڑھ سے سر سید احمد خان نے دعوت دی تھی کہ میں نے کالج بنایا ہے، آپ آئیں اس کی اصلاح کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ سر سید خان اپنے طور پر مخلص تھا، وہ چاہتا تھا کہ انگریزی نصاب تعلیم پڑھ کر ہندو حکومتوں میں جا رہے ہیں، دوسرے لوگ آگے جا رہے ہیں تو ہمارے مسلمان پیچھے رہ رہے ہیں، وہ بھی آئیں اور یہ نصاب پڑھ کے آگے بڑھیں۔ لیکن نصاب وہی تھا لارڈ مکالے والا جو پڑھا رہے تھے، کیونکہ اس کے بغیر ڈگری نہیں ملتی تھی، ملازمت نہیں ملتی تھی۔ مولانا قاسم نانوتوی اور سر سید احمد خان ایک ہی استاد کے شاگرد تھے، مولانا مملوک علی کے پاس یہ پڑھتے رہے، ساتھی تھے آپس میں۔ نے کہا آپ آئیں ہماری اصلاح کریں۔ حضرت نانوتوی نے جو ارشاد فرمایا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرمایا اگر کوئی آدمی کیکر کا درخت لگا دے اور وہ کہے کہ آؤ اس کے اوپر آم لگا دو تو کیسے لگ سکتے ہیں؟ لارڈ مکالے کا جو نصاب ہے اس کے جو اثرات ہوں گے اس کو ہم نہیں ختم کر سکتے۔ اس وقت جو دنیا ہے اس معاشی نظام میں انہوں نے کیکر کو زمین میں گاڑا ہوا ہے، جو اصول بنائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر عام نہیں لگ سکتے، ان کی بنیادوں کو کھیڑنا پڑے گا۔ اقوام متحدہ سے لے کر جو سب سے بڑے انصاف پسند بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے لے کر ہماری یونین کونسل تک جو اصول بنے ہوئے ہیں وہ طاقتور کے لیے اور ہیں، کمزور کے لیے اور ہیں۔ یہ بنیاد ہے، یہ کیکر کا درخت ہے جس سے نہ نظام معیشت ٹھیک ہوگا نہ امن قائم ہوگا۔ کہ یہ صدر ہے پاکستان کا، اس کے لیے فلاں چیز کی رعایت ہے، فلاں چیز کی رعایت ہے، یہ وزیر اعظم ہے اس کے لیے فلاں رعایت ہے، فلاں رعایت ہے، غریب کے لیے کوئی نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو انگور بیچے جا رہے تھے راستے میں، ان کا دل کیا کہ میں لے کے کھا لوں، لیکن جیب میں پیسے نہیں تھے۔ گھر آئے، بیوی سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی پیسے ہوں، دراہم ہوں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں انگور کھاؤں۔ انہوں نے کہا میرے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ بیت المال میں جو اتنا مال کٹھا ہے، ایک درہم بھی آپ نہیں لے سکتے وہاں سے کہ ایک درہم لے کر آپ انگور لے کے کھا لیں۔ یہ 65 لاکھ مربع میل کے وزیر اعظم ہیں، اور یہ وہ دور ہے جب زکوٰۃ لے کے لوگ پیتے تھے اور زکوٰۃ وصول کوئی نہیں کرتا تھا، اتنے امیر لوگ تھے، اور یہ وزیر اعظم ہے جو انگور لینے کے لیے ایک درہم کی تلاش میں ہے۔ انہوں نے کہا بیت المال سے ایک درہم لے لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ وہ تو میرے لیے آگ کا انگارہ ہے،
آج بھی اگر وزیر اعظم اور صدر عوام کے مال کو آگ کا انگارہ سمجھ لیں تو پاکستان میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ کیکر کاس کرنے کے بعد آم نہیں لگ سکتے۔ معیشت کی بہتری کے لیے اصولی درجے میں فیصلے کرنے ضروری ہیں، اور وہ ہو نہیں سکتے کیونکہ یہ ترجیحات ہمارے آئین میں موجود ہیں، ترجیحات ہمارے قانون میں موجود ہیں۔ یہ بین الاقوامی طور پر آ رہی ہے۔ 5 ملکوں کو اختیار دیا ہوا ہے، جو بڑے 5 ملک ہیں، وہ پوری دنیا میں جو چاہیں کریں۔ اگر کوئی نیا قانون آتا ہے تو ان میں سے ایک آدمی ویٹو کر دیتا ہے، ویٹ پا دیتا ہے، قانون پاس نہیں ہو سکتا۔ یہی بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا نظام خراب ہے۔